کہتے ہیں اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھیں، اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی انسان ہوں، میں اگر کسی کے لیے بد دعا کر دوں تو اللہ تو اس کو دعا بنا دینا، تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے۔ اچھا، میں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو چند چیزیں کلیئر کر دوں، پھر اس کے بعد ہم اس اعتراض کو پڑھیں گے۔ مرزا جی کہتے ہیں اور دوسری روایت جو مسلم ہے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، میں یاد دلاتا چلوں۔ اچھا، علی الحسن نقوی نے جو سوال کیا تھا، یہ نکالیں اس میں، علی الحسن نقوی نے جو سوال کیا تھا اس میں اس نے کہیں یہ بات کی تھی کہ معاویہ کی مذمت میں روایات بیان کرو، ایسی کوئی بات کی تھی؟ مرزا کے اندر کی رافضیت تو کہیں نہ کہیں باہر آئے گی نا۔ سنیے گا ذرا بات کو نا توجہ سے، دیکھیں مرزا جی نے جہاں سے وہ روایت پڑھی اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 209 ہے۔ سب سے پہلے امام مسلم کتاب البر والصلاح کے اندر اس روایت کو لے کے امام نووی نے باب قائم کیا، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سیاہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک کان لہ زکاۃ و اجر و رحمۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی غیر مستحق پر آپ لعنت کریں یا اس کے خلاف دعائے ضرر کریں تو اس کے لیے اجر اور رحمت کا باعث ہوگی۔ اب امام مسلم اس جگہ پر اس روایت کو لے کر آئے ہیں، کیا روایت ہے کہ اے اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ امام مسلم اس جگہ اس روایت کو لے کے آئے، کیوں؟ ایک سوچنے کی بات، امام مسلم اس جگہ اس روایت کو کیوں لائے؟ اچھا میں وجہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ، یعنی حدیث نمبر 6000 اسی باب کے تحت حدیث نمبر 6492 پہلے پڑھ رہا ہوں میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ایک بشر ہوں، سو میں جس مسلمان کو برا کہہ دوں یا اس پر لعنت کر دوں یا اس کو سزا دوں تو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا باعث بنا دے۔ اور دوسری روایت میں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے لیے پاکیزگی اور اجر کا باعث بنا دے۔ سمجھے ذرا بات؟ اب یعنی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت اس روایت کو لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام مسلم کا اس باب کے تحت اس روایت کو لانے کا مطلب ہی کیا تھا؟ یہ بتانا کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے ان کو اجر عطا کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے دیکھیں، مرزا جی چوچو ابتدا کے اندر یہ بات کہہ چکے تھے کہ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا ہی فہمی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویوں نے نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا۔ نمبر 1، امام مسلم کا فہم میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا کہ وہ اس باب کے تحت اس کو کیوں لائیں۔ مرزا جی نے یہاں امام مسلم کا فہم بیان نہیں کرا، آپ ذرا اندازہ کریں۔ نمبر 1، یہاں امام مسلم کا فہم مرزا جی نے چھوڑ دیا۔ اچھا، نمبر 2 کہتے ہیں میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا۔ مرزا جی کی میت اٹھ گئی لیکن مرزا جی نے یہاں پر سلف کا فہم بیان کرنا پسند کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب سمجھے گا ذرا بات۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اس نقطے کو سمجھیں کہ اول تو عربوں کے عادت کلام میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس قسم کے کلمات بطور عادت بھی بول جاتے ہیں، یہ عربوں کے کلام میں بات موجود ہے۔ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم پر امام نووی کی شرح ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 235 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کہ اس باب میں موجود جو الفاظ، یہ کلمات جو بظاہر بد دعا کے کلمات لگتے ہیں لیکن یہ اصلاً نہیں ہیں، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ما وقع من سبہ و دعائہ و نحوہ لیس بمقصود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی برا بھلا کہنا یا ان کے لیے بد دعا کے کلمات کہنا یا اس جیسا کچھ کہنا، تو اس کا مقصد اصل نہیں ہے، اس کا مقصد اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، بل ہوا مما جرتو بہ عادت العرب فی وصل و کلامہا بلا نیت، بلکہ یہ عربوں کے کلام میں بلا نیت اس قسم کے محاورات کا آنا ہے۔
کہ جو عرب استعمال کیا کرتے کیا قول ہی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تربت یمینے کا، تیرے ہاتھ مٹی میں پڑے، وہ اکرئی حلکی، تو بانجھ ہو، تو مردار ہو، تو بانجھ ہو، تو مردار ہو۔ وفی حاضل حدیث، جیسے کہ اس حدیث میں وہ ہم پڑھیں گے اب، لا کبرت سنوں کا، تیری عمر نہ بڑھے، تیری عمر نہ بڑھے۔ اب آپ سمجھیں امام نووی نے کتنی وضاحت دی، لیکن وہ سمجھے گا محقق، چائنا کے محقق ڈکٹیشن لے کے پڑھنے والے کہ معاویہ کو بد دعا دی، معاویہ کو بد دعا نہیں دی، اللہ کے فضل و کرم سے اسی سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوگی۔ ابھی دیکھیے گا ذرا بات کو آپ، اچھا جی سمجھے ذرا۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 507 ہے، کتاب المناسک ہے، باب التمتع بالاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم یکن معہ حدی ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 1561 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے، چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ افعال عمرہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہدی نہیں لے گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی تھی، اس لیے میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی، یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی۔ جب محسب کی رات آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں نے تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں، لیکن میں صرف حج کر سکتی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم مکہ آئے تھے تو طواف نہ کر سکی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ، پھر عمرہ ادا کر، ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا حلقی، اقرا حلقی، اے بانج، اے سرمنڈی، اے بانج، اے سرمنڈی، کیا تو نے یوم النہار کا طواف نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے یوم النہار کا طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں تو طواف کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، چل سفر کر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکہ سے جاتے ہوئے اوپر کے حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشیب کی طرف اتر رہے تھے۔ اب جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کہے ہیں، کیا مرزا جی ظاہراً صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے وہ تسلیم کریں گے؟ یہ کہا جائے گا کہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، مرزا جی کو اس پہ مڑوڑ اٹھ چکی ہے، الٹیاں لگ چکی ہیں، فوڈ پوائزن دماغ میں ہو گیا ہے۔ سنیے گا ذرا بات کو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں انسان ہوں، سو میں جس مسلمان کو برا کہہ دوں یا اس پر لعنت کر دوں یا اس کو سزا دے دوں تو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا اور اجر کا باعث بنا دینا۔ یہ حضرت صفیہ کے لیے اجر کا باعث ہو گیا، نہ کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لعنت کا کلمہ ہو گیا، نہ کہ کوئی خدا نہ خواستہ بد دعا کا کلمہ ہو گیا، میت نہ اٹھ جائیں ان سب کی۔ کچھ بات سمجھیں؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، آپ کو پتہ ہے شاید صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ لوگ نہ بخشیں، سنو ذرا میری بات، لیکن اب جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 206 207 ہے، کتاب الطہارت ہے، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب الجنب یتیمم، جنب آدمی کے تیمم کا بیان، حدیث نمبر ہے 332۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بکریاں جمع ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر ان بکریوں کو جنگل میں لے جاؤ۔ میں ان بکریوں کو مدینہ منورہ کے جنگل ربضہ کی طرف لے گیا، وہاں مجھ کو غسل کی ضرورت پیش آتی رہی اور میں 5 6 روز اسی طرح رہا، یعنی غسل نہ کرتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اور نماز اسی طرح پڑھ لیتا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں ذرا بات کو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ذر میں خاموش رہا. آپ نے کہا سکلت کا ام کا ابا ذر لأمک الویل، اے ابو ذر تیری ماں ہلاک ہو جائے، اے ابو ذر تیری ماں برباد ہو جائے، تیری ماں ہلاک ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ رنگ کی خادمہ کو بلایا جو کہ برتن میں پانی لے کر حاضر ہوئی. اس نے کپڑے کا پردہ کیا اور میں نے دوسری طرف اونٹ کی آڑ کی اور میں نے غسل کیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا میرے اوپر سے ایک پہاڑ جیسا ایک بوجھ اتر گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے پاک مٹی طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر لو، یہی بہتر ہے. یہ جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں ہلاک ہو جائے، تیری ماں برباد ہو جائے، کیا یہ کلمہ اپنی اصل پہ گنا جائے گا؟ کیا یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں مانا جائے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو نعوذ باللہ بد دعا دے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم معاویہ کے لیے تو یہ کہا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، ابو ذر کو کیا کہا ہے؟ او بھائی ابو ذر کون ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں اصحاب علی میں سے ہیں، مرزا جی کہتے ہیں اصحاب علی میں سے. لو جی اصحاب علی میں سے ہیں بقول آپ کی تقسیم، ہم تو صحابہ رسول مانتے ہیں، ہمارے تو سر کا تاج ہیں، لیکن ہم تو آپ کے چھوڑے ہوئے وسوسے کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے کلمات کسی کے لیے بد دعا ہوتے ہیں تو یہاں ابو ذر کے لیے کیا ہوا بھائی؟ اور سنیں ذرا بات کو، صحیح مسلم میں اسی باب کے تحت حدیث نمبر 6503 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور یہ ام انس تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا، فرمایا تو وہی ہے، تو بڑی ہو گئی ہے، تیری عمر بڑی نہ ہو، تیری عمر بڑی نہ ہو. وہ لڑکی روتی ہوئی ام سلیم کے پاس گئی اور ام سلیم نے پوچھا اے بیٹی تجھے کیا ہوا؟ حضرت انس کی والدہ ام سلیم. اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے ضرر کی ہے، جس کو ہماری اردو میں بد دعا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے ضرر کی ہے، اللہ کی قسم اے اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے. کسی صحابہ میں کسی نے کہا ہو کہ یہ بد دعا ہے؟ چیلنج ہے. مرزا جی کی پوری ذریت کو چیلنج ہے کہ صحابہ میں کسی ایک آدمی نے کہا ہو کہ یہ بد دعا ہے. لیکن یہاں دیکھو وہ روتی ہوئے اپنی والدہ کے پاس گئی اور جا کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، وہ کیا سمجھی اس جملے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے ضرر کی ہے کہ میری عمر زیادہ نہ ہو، اب میری عمر ہرگز زیادہ نہ ہوگی، یا کہا اب میرا زمانہ زیادہ نہیں رہے گا. حضرت ام سلیم جلدی سے سر ڈھانپ کے پردہ کر کے جلدی سے نکلی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ام سلیم کیا بات ہے؟ ام سلیم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میری یتیم لڑکی کو بد دعا دی ہے؟ آپ نے پوچھا کیا مطلب یہ پوچھ ہی کیوں رہی ہے؟ ام سلیم نے کہا وہ کہتی ہے کہ آپ نے دعا کی، آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ اس کی عمر زیادہ نہ ہو، یا فرمایا کہ اس کا زمانہ زیادہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے فرمایا اے ام سلیم کیا تم کو یہ علم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، جس طرح دیگر انسان ہوتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں، میں بھی خوش ہوتا ہوں، جس طرح دیگر انسان غصہ کرتے ہیں ایسے میں بھی غصہ کرتا ہوں. میں اپنی امت میں سے جس کے لیے دعائیں ضرر کر دوں حالانکہ وہ اس کا مستحق نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے پاکیزگی، رحمت اور قرب قیامت کا وسیلہ بنا دے، جس کے ساتھ وہ قیامت کے دن اللہ کے قریب ہو. اور اب دیکھنا ہائیڈروجن بام. اس کے بعد امام مسلم نے وہ روایت نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے آ کر میرے شانوں کے درمیان تھپکی دی اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا کر لاؤ. میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے پھر مجھ سے کہا جا معاویہ کو بلا کر لا. میں پھر گیا، وہ آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے. اب پہلی تو بات یہ ہے کیا روایت میں صراحت ہے کہ ابن عباس نے جا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں؟
یا صرف دیکھ کر آ گئے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں آپ. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کس ترتیب کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ پہلے وہ ام سلیم والی روایت لائے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی والدہ والی، ان کی بہن والی، جس میں واضح ہو گیا کہ آپ نے اس کے لیے بظاہر دعائے ضرر کے کلمات کہے، لیکن واضح کر دیا کہ اگر میں کسی کے لیے کہوں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ دعا اس کے لیے تو الٹا قرب قیامت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی. اس کے بعد وہ امام مسلم یہ معاویہ رضی اللہ عنہ والی روایت لے کے آئے. تو کیا امام مسلم ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ چھوڑیں کہ ہم کہیں گے اور مرزا جی کو الٹیاں لگیں گی، چھوڑیں، ہم تو مرزا جی کو ہارٹ اٹیک کروائیں گے، چھوڑیں ذرا بات. یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے، سلف کا فہم، یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 238 239 ہے، وقد فهم مسلم رحمہ اللہ من هذا الحدیث ان معاویہ لم يكن مستحقا للدعاء علیہ فلہذا ادخلہ فی هذا الباب وجعلہ غیر من مناقب معاویہ. کہ امام مسلم کا فہم، کس کا فہم میں بتاؤں آپ کو، جس کے لیے مرزا جی نے کہا تھا، امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا. مرزا جی لو ڈوب کے مرنے کے لیے پانی ڈھونڈ لو، ہم آپ کو امام مسلم کا فہم بتا رہے ہیں جو ہم نہیں لے کر آئے. کون لے کے آئے؟ امام نووی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، وقد فہم مسلم رحمہ اللہ من هذا الحدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث سے جو فہم اخذ کیا ہے، ان معاویہ لم یکن مستحقا للدعاء علیہ، کہ وہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے الفاظ کہے گئے تھے دعائیہ، بظاہر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے مستحق نہیں تھے، ولہذا ادخلوا فی هذا الباب. یہی وجہ ہے کہ امام مسلم اس باب کے تحت اس روایت کو لے کے آئے، جبکہ وجعلہ غیرہ من مناقب معاویہ، اور امام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین نے تو اس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ذکر کیا ہے. معلوم کرو کہیں مرزا جی کے اکیڈمی کے باہر ایمبولینس تو نہیں آ گئی. چلے تھے جس روایت سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے. اور سنیں، کہتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھیں، اوپر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی ایک انسان ہوں، میں اگر کسی کے لیے دعا کر دوں تو اللہ تو اس کو دعا بنا دینا. تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا او پوری گل پڑھو، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بد دعا دے رہا ہوں، اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا، اگر وہ اس بد دعا کا اہل تھا پھر وہ بد دعا ہی رہے گی، اور اس معاملے میں بد دعا رہی. ہاں تو پھر امام مسلم نے ذکر کیوں کیا اس باب کے تحت؟ کیونکہ اس معاملے میں تو بد دعا رہی تھی نا، نمبر 1. نمبر 2، تمہارے کہہ دینے سے بد دعا رہی. مرزا جی ایسے نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پورے الفاظ پڑھے، پوری روایت. تم نے تو ایک جملہ نکل کر کے آگے نکل گیا، ہم نے تو پوری روایتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیں. اللہ کے فضل و کرم سے معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے اہل تھے. اور یہاں سے میں بات آگے لے جاؤں گا، یا بھی ہم اس پر انشاءاللہ اب اگلی ریکارڈنگ میں کنٹینیو کریں گے. صرف ایک آخری بات بطور تحقیق ذکر کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا. اگر اس طرح کے کلمات کہہ دینے سے مذمت ثابت ہو جائے گی اور کوئی اس کا اہل بن جائے تو یہ سمجھیں یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 196 ہے، کتاب التہجد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل والنوافل من غیر ایجاب. اس کے تحت حدیث نمبر 1127 ہے. روایت کر رہے ہیں حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، اور بتا رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد نے انہیں خبر دی ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے، صلاۃ اللیل، کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہتا ہے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ آیت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ مرزا جی کوئی ناس بھی اٹھ کے اس سے یہ معنی نکال دے کہ سیدنا علی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے جوابی کارروائی کے اوپر، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان اکثریت میں جھگڑالو ہے۔ کیا سیدنا علی جھگڑالو تھے؟ کیا وہ جمل اور صفین کو ہم اسی معنی میں گن لیں؟ کیا جمل اور صفین کو ہم اسی معنی میں گن لیں؟ نہیں، انصاف شرط ہے۔ اگر سیدنا علی کے لیے کلمہ ان معنوں میں نہیں گنا جائے گا جیسے کہ ان کی سیرت کو مد نظر رکھے، اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کہنا اے اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، یہ کلمہ اس کی حقیقت پہ نہیں گنا جائے گا۔ دیگر سب دلائل میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں، مزید اس پہ کچھ گزارشات ہیں، اگلی ریکارڈنگ میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔